اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اذان کی آواز سنے تو جو مؤذن کہتا ہے وہ انہی کلمات کو ریپیٹ کرے اور پھر اس کے بعد مجھ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھے. جو ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ درود بھیجے گا، یعنی 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. اس کے بعد اللہ کے حضور میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا مانگو. وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو اس کائنات میں ایک شخص کو ملے گا، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں وہ ایک شخص میں ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا. اور پھر آپ علیہ السلام نے ہمارے لیے خوشخبری فرمائی کہ جو یہ عمل کرے گا قیامت والے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اللہم اجعلنا منہم. تو شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کا وظیفہ اذان کا جواب دینا ہے، یعنی اذان کے کلمات ریپیٹ کرنے ہیں. اس میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، یہ بھی جواب ہے، اور یہی کلمات ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں. باقی جو مؤذن کہہ رہے ہیں وہ آپ کہیں. اس کے بعد ایک دفعہ درود شریف، پھر الوسیلہ والی دعا. مسلم شریف میں وہ دعا نہیں آئی لیکن بخاری میں وہ دعا بھی آئی ہے. پھر اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة. یہ بیچ میں خود سے ایڈ کر دیا ہوا ہے، وعدتا تک ہے. اس کے بعد انک لا تخلف المیعاد، یہ بخاری میں موجود نہیں لیکن سنن کبریٰ البیہقی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. انک لا تخلف المیعاد وہ پڑھ لیں بہتر ہے. وعدتا تک پڑھ لیں تب بھی دعا مکمل ہے. باقی جو خود سے لوگوں نے بیچ میں ایڈ کیے ہیں الفاظ وہ احادیث میں موجود نہیں ہے. ہم ایک ایک حدیث ڈسپلے کروا دیں گے تاکہ اگر کسی کو وہ دعا یاد نہیں ہے تو وہ امیج اس کا لے کر وہ دعا یاد بھی کر سکتا ہے. شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کا نسخہ یا وظیفہ. اب اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا یہ نبی علیہ السلام نے مشروع فرمایا ہے، تعلیم فرمایا ہے. اذان کے بعد درود پڑھنا سنت ہے لیکن اذان کے ساتھ نہیں، اذان مکمل ہونے کے بعد. اذان سے پہلے درود پڑھنا اور اسے بالکل جوڑ دینا، اور وہ بھی صرف اس وقت پڑھنا جب سپیکر آن ہو، سپیکر آف ہو، بجلی گئی ہوئی ہو. تو چونکہ کوئی سننے والا نہیں ہے اس لیے صرف اذان کہنا اور درود شریف چھوڑ دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فرقہ واریت کی نظر ہے چیز. صحیح مسلم کی شرح لکھی ہمارے استاد غلام سعود سعیدی صاحب نے رحمہ اللہ تعالی، بریلوی عالم تھے. انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں بریلویوں کی خود مذمت کر دی. اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے بڑے عاشق رسول تھے، صحابہ تابعین ہم سے بڑے عاشق رسول تھے. وہ جب اذان دیتے تھے تو اذان سے پہلے درود و سلام نہیں پڑھا کرتے تھے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اسی طریقے سے اذان دی جائے. یہ مفتی منیب الرحمان جو مفتی اعظم ہے بریلویوں کے، ان کے مدرسے میں شیخ الحدیث تھے. میری ان سے تفصیلی ملاقات بھی ہوئی ہے 22 مارچ 2007 کو، بلکہ فجر کے فوراً بعد میری فلائٹ تھی تو میں رات کو پھر اسی مدرسے میں رکا تھا، آفس کے کام کے سلسلے میں گیا ہوا تھا. تو انہوں نے باقاعدہ شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ یہ اس طریقے سے اذان دے رہے ہیں اور اس کو عشق رسول بتا رہے ہیں، اور جو اذان نہیں دیتے انہیں وہ کہتے ہیں کوئی عشق سے محروم ہے. تو یہ بالکل غلط اپروچ ہے. البتہ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا اور وہ بھی الوسیلہ والی دعا سے پہلے تاکہ نبی علیہ السلام کی شفاعت حاصل ہو، یہ سنت ہے. دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ درود پڑے گا، یعنی جو میرے لیے ایک دفعہ دعائے رحمت کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. تیسری حدیث سنن نسائی میں ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ کا رب آپ سے فرماتا ہے کہ کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کا جو بھی امتی آپ پر ایک دفعہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ رحمت نازل فرمائے گا، اور جو ایک دفعہ سلام بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ سلامتی نازل فرمائے گا. یہ وہ حدیث ہے جس میں درود اور سلام دونوں کا ذکر ہے، ورنہ اس سے اوپر جو 2 حدیثیں ڈسکس ہوئی ان میں صرف درود کا ذکر تھا. درود اور سلام انٹرچینجبل الفاظ ہیں، جس طرح اردو میں خوش و خرم
حسین و جمیل. اور قرآن میں تو صرف سلام آیا, سلام علی ابراہیم, سلام علی موسیٰ و ہارون, اور پھر اسے کنکلوڈ کیا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اور آیت درود میں بھی دیکھیں اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں, اس میں سلام کا ذکر نہیں. اے ایمان والو تم درود اور سلام بھیجو. تو کیا سلام کے بغیر جو اللہ اور فرشتے بھیج رہے ہیں وہ ناقص درود ہے؟ نہیں, درود اور سلام انٹرچینجبل الفاظ ہیں, اس میں پہلے بھی بول چکا. چوتھی حدیث بھی سنن نسائی سے ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ایک بار درود پڑھے گا, صرف درود کا ذکر ہے, اور یہ کہتے ہیں بغیر سلام کے پڑھا تو ناقص ہوگا, بالکل جھوٹ بولتے ہو تم, اللہ کے نبی پہ جھوٹ باندھتے ہو. اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا, 10 گناہ معاف کر دے گا اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا. پانچویں حدیث جامعہ ترمذی میں ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پہ سب سے زیادہ درود پڑھا ہوگا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. چھٹی حدیث بھی جامعہ ترمذی میں ہے. اس حدیث کی صحت میں اختلاف ہے, چونکہ کچھ محدثین اسے صحیح سمجھتے ہیں, اس لیے میں اسے کوٹ کر رہا ہوں. ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں اپنی دعاؤں میں آپ کے لیے بھی دعائے رحمت کرتا ہوں, یعنی درود شریف پڑھتا ہوں, تو مجھے بتائیں میں اپنی دعاؤں کا کتنا حصہ آپ کے لیے دعا کیا کروں درود کی شکل میں, اور کتنا اللہ سے میں اپنے لیے دعا مانگوں. کیا میں اپنی دعاؤں کا 1/4 حصہ درود کے لیے مقرر کر لوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھا ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ کرو تو تمہارے لیے اور بہتر ہے. انہوں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی دعاؤں کا آدھا حصہ درود کے لیے کرتا ہوں اور آدھا باقی دعاؤں کے لیے. آپ نے فرمایا بہت اچھا ہے, اس سے بھی زیادہ کرو تو اور اچھا ہے. پھر انہوں نے کہا میں اپنی دعاؤں کا 3/4 حصہ درود شریف پڑھا کروں گا اور 1/4 باقی دعائیں کر لیا کروں گا. آپ نے فرمایا یہ تو بہت اچھا ہے, اس سے بھی زیادہ کرو تو تمہارے لیے اور بہتر ہے. اب اس کے بعد تو پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر تو میں صرف درود ہی پڑھا کروں گا. تو آپ نے فرمایا اگر تم صرف درود ہی پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری ساری دعائیں بھی قبول کر لے گا اور تمہارے گناہوں کی بھی مغفرت کر دے گا. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. 7ویں حدیث بھی جامعہ ترمذی میں ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے, اور میں نے وہاں پر نماز پڑھی اور تشہد میں میں نے اللہ کی حمد اور درود شریف پڑھا اور اس کے بعد اللہ کے حضور دعائیں کی جو نماز میں ترتیب ہے. تو نبی علیہ السلام نے نماز کے بعد مجھ سے فرمایا سل تعطا, سل تعطا, مانگ تجھے دیا جائے گا, مانگ تجھے دیا جائے گا. اچھا, اس حدیث کی ایکسپلینیشن ایک اور حدیث میں ہے, 8ویں حدیث جامعہ ترمذی کی. اس میں الفاظ ہیں کہ جب یہ واقعہ ہوا تو اس واقعے میں ابن مسعود سے پہلے ایک شخص ایسا آیا جس نے بغیر حمد اور درود کے ڈائریکٹ دعا مانگنا شروع کر دی نماز میں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سائل نے جلدی کی. پھر آپ نے اسے بلا کر سمجھایا کہ پہلے اللہ کی حمد کرو, پھر درود شریف پڑھو, پھر دعائیں مانگو. اور پھر دوسرا شخص آیا, وہ کون تھے؟ وہ ابن مسعود ہی تھے. انہوں نے پہلے اللہ کی حمد کی, پھر درود شریف, اور اس کے بعد دعا مانگی. نبی علیہ السلام نے فرمایا سائل دعا کرو, تمہاری دعا قبول کی جائے گی. اور یہی چیز ہے جو بخاری مسلم میں بھی آئی ہے. بخاری مسلم میں جو حدیث ہے نا تشہد والی, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, پورا تشہد التحیات للہ والصلوات, آپ دیکھیں اس میں نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ اس کے بعد جو تم اپنے رب سے چاہو دعا کرو. یعنی ترتیب کیا ہے؟ پہلے آپ نے اللہ کی حمد کی, التحیات للہ والصلوات والطیبات, اس کے بعد درود پڑھا سلام کی شکل میں السلام علیکہ ایھا النبی, اس کے بعد پھر پورا تشہد پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ بخاری مسلم میں تو یہ الفاظ ہی نہیں کہ نماز میں پڑھو, وہ سنن کبریٰ البیہقی میں, صحیح ابن حبان میں, باقی کتابوں میں پوری ترتیب ہے کہ ہم نماز میں درود کیسے پڑھے. وہاں نبی علیہ السلام نے کہا نماز میں اس طریقے سے درود پڑھو, درود ابراہیمی. اس کے بعد اپنے رب سے جو چاہو مانگو. نماز میں 2 جگہ ہیں قبولیت کی, ایک درود شریف کے بعد دعائیں جو مرضی مانگیں جو سنت میں آئی ہیں. نماز میں آپ مانگ سکتے ہیں قرآن اور احادیث کی دعائیں ماسورہ. اور دوسرا موقع ہے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سجدے میں انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے, خوب دعائیں مانگا کرو. تو سجدہ بھی دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے.
جو نبی علیہ السلام نے دعائیں تعلیم فرمائی ہیں ان میں ایک دعا ہی پرفیکٹ ہے، ایسی پرفیکٹ جو ساری دعاؤں کو کور کرتی ہے، جو بخاری مسلم میں ہے۔ نبی علیہ السلام کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور سب سے بڑی بھلائی ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، آمین۔ تو یہ پرفیکٹ دعا ہے، یہ آپ مانگیں، یہ ساری دعاؤں کو کور کرتی ہے الحمدللہ۔ تو دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے تشہد میں درود شریف کے بعد دعا کو مانگنا۔ اسی کو سپورٹیو ایک روایت ہے جس کی سند میں کلام ہے، لیکن چونکہ اسے سپورٹیو ہے اس لیے میں اسے بیان کر دیتا ہوں۔ جامعہ ترمذی سے حضرت عمر کا قول ہے کہ جب تک تم اپنے نبی پر درود نہیں پڑھو گے تمہاری دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی، زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہے گی۔ اور یہ بات متن کے اعتبار سے درست ہے، بھلے اس کی سند درست نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جو اللہ کی حمد اور درود شریف کے بغیر دعا مانگ رہا ہے وہ سائل جلدی کر رہا ہے، اور جو سائل پہلے اللہ کی حمد بیان کرتا ہے اس کے بعد درود شریف، وہ صحیح طریقے سے دعا مانگ رہا ہے۔ اس لیے ہم ہر دعا سے پہلے اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، پھر درود شریف، اور پھر دعا مانگتے ہیں۔ 9ویں حدیث 9 نمبر سنن نسائی سے ہے، زید ابن خارجہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے وصیت کی کہ مجھ پر درود پڑھنے کو لازم کر لو، خصوصاً اپنی دعاؤں میں پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ درود شریف ہم نے یہاں لکھ کے بھی لگایا ہوا ہے، کیمرہ پیچھے کریں ذرا انہیں دکھائے وہ، یہ وہ درود شریف ہے جو بخاری مسلم میں درود ابراہیمی کا شروع کا حصہ ہے، اور یہ درود شریف نبی علیہ السلام نے پرفیکٹ اتنا بھی تعلیم فرمایا ہے، سنن نسائی کے اندر 1293 نمبر حدیث ہے، اس کے اندر یہ درود شریف آیا ہے، اور نبی علیہ السلام نے کہا ہے دعاؤں میں اسے لازم کر لو۔ تو نماز میں تو آ جاتا ہے، دعا کے اندر اسپیسیفکلی اگر پورا درود ابراہیمی نہیں بھی پڑھنا، اتنا بھی پڑھ لیں، یہ پرفیکٹ درود ہے۔ اور اس درود شریف کی خوبی یہ ہے کہ یہ سنی اور شیعہ دونوں کے درمیان کامن ہے، وہ نہیں کہتے صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، و آل محمد بھی کہہ سکتے ہیں، و علی آل محمد بھی، دونوں درست ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، محمد یوں پڑھیں گے کیونکہ تنوین کے بعد واو آ رہا ہے تو حروف یرملون میں سے ہے، وہ ادغام ہو جائے گا محمد، یا اگر وقف کریں گے تو پھر آپ کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پھر دونوں کو آپ وقف کر کے پڑھیں گے۔ 10ویں حدیث جامعہ ترمذی سے، مولا علی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کنجوس ہے، بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک مجلس میں جہاں بارہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو، ایک دفعہ درود شریف پڑھ لینا کافی ہے، لیکن ہر دفعہ پڑھے بہت اچھی بات ہے، افضل ہے، لیکن ایک دفعہ درود شریف پڑھنا ایک مجلس میں ضروری ہے۔ نماز میں بھی درود شریف ہم پڑھتے ہیں، ظاہر ہے اس کے بغیر ہماری نماز مکمل نہیں ہے۔ 11ویں حدیث بھی جامعہ ترمذی میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پھر فرمایا اس کی ناک بھی خاک آلود ہو کہ جو شخص رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور اس میں اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اور اس کی ناک بھی خاک آلود ہو جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو، اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے ان کی خدمت کر کے۔ اور یہ والا جو حصہ ہے نا ماں باپ کے حوالے سے، یہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، لہذا اس حدیث کی اصل صحیح مسلم میں ہے۔ 12ویں حدیث وہ اسی کا ایک اور ورژن ہے، ایک اور موقع پر، المستدرک للحاکم میں آتا ہے۔ نبی علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے صحابہ کرام کو کہا کہ میرے قریب آ جاؤ، سارے ممبر کے قریب آ گئے۔ پھر نبی علیہ السلام نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اور کہا آمین، دوسری پر قدم رکھا، کہا آمین، تیسری پر قدم رکھا، کہا آمین۔ یہاں پہ ترتیب تھوڑی مختلف ہے جس سے لگ رہا ہے کہ یہ حدیث الگ سے ہے۔ اس میں پہلے نمبر پہ ہے جب صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ آج آپ نے وہ عمل کیا جو ہم نے آپ کو پہلے کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اچھا میرا ایک معصومانہ سوال ہے، ان کے غوث کتب ابدال تو پوری کائنات کو ہتھیلی پہ دیکھ رہے ہیں، جو غوثوں کے غوث وہاں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام، انہیں نہیں پتا چلا کہ نبی علیہ السلام نے یہ عمل کیوں کیا اور اس کے پیچھے ریزن کیا تھی؟ ان کو نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں
کہ ابھی ابھی حضرت جبرائیل میرے پاس آئے تھے. اگر کوئی کہتا نا صحابہ کرام نے یہ تعلیم کی خاطر پوچھا, انہیں پتا تھا کیا ہوا, اگر پتا ہوتا تو وہ کہتے یا رسول اللہ ابھی ابھی حضرت جبرائیل آئے تھے, خیریت تو تھی, کوئی پیغام آیا تھا؟ انہیں پتہ ہی نہیں چلا. اور یار حضرت جبرائیل بخاری مسلم میں آیا انسانی شکل میں حضور کے سامنے بیٹھ کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کے اتنی دیر گفتگو کر کے چلے گئے. بعد میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بندہ کون تھا جو اتنا آپ سے فرینک ہوا تھا؟ آپ نے کہا یہ حضرت جبرائیل تھے. ہائے ہائے کتنے گیا دماغ. اور یار اگر ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام اجمعین کو جب تک نبی علیہ السلام نہ بتائیں کہ یہ فرشتہ آیا تھا انہیں پتہ نہ چلے, تو تم یہ کہتے ہو تمہارے بابے جو ہیں پوری کائنات کو ہتھیلی میں دیکھ رہے ہیں ایک رائی کے دانے کی طرح, اور تمہارے بابے تو میرا میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولہ دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے, میں لکھ کے دوں. ویسے میں ان کو کوئی قرآن بھی نہیں صحیح طریقے سے پڑھ سکتے, گھلنا کر دے ہو. ویسے آپ کو انہوں نے کہانی کروائی بھی ہے کہ جی بڑے سے بڑا غوث کتب ابدال ہونا ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں. وہ کہانی آپ کو بابا خادم رضوی صاحب بھی کرواتے رہے. اور اس دن کہتے ہیں حضرت معاویہ کا گھوڑا, ایک شیعہ کا گھوڑا, ایک سنیوں نے بھی گھوڑا نکال دیا, معاویہ گھوڑا. کہانی بنائی ہوئی ہے بھائی. جامعہ ترمذی میں سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک مومن کی حرمت کعبے سے بھی بڑھ کر ہے. تو مومن کو گھوڑے کے قدموں کی خاک بتا رہے ہو, بالکل جعلی بات ہے. کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کسی مومن سے افضل نہیں ہے, یہ کہانی ہے, بالکل جھوٹ بول رہے ہو. اور اس میں پھر حضرت معاویہ کا گھوڑا ڈال دیتے ہیں بیچ میں, اور شیعہ اپنے گھوڑے کے نیچے سے گزرتے ہیں, یہ اس گھوڑے کے نیچے سے گزرتے ہیں. کہانی بنائی ہوئی ہے. اب مجھے بتاؤ تمہارے نزدیک تو غوث کتب ابدال صحابی کے گھوڑے کے قدموں سے بھی گئے گزرے ہیں. یہی بات میں زیادہ اچھے انداز میں کہتا ہوں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاید کوئی نہیں. اور تم تو کہہ رہے تھے کہ ابو بکر عمر عثمان و علی کے گھوڑوں کے قدموں کی خاک جیسا کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. یہ کہہ رہے تھے نا, میں تو کہہ رہا ہوں نبی کے جیسا کوئی نہیں, بابے تھے شاہی کوئی نہیں. اب یہ نعرہ ان کے اپنے اس نعرے سے تو بہتر ہے نا. اچھا دوسری بات, اگر ایک صحابی جو نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے جب تک نبی علیہ السلام انہیں نہ بتائیں, انہیں یہ پتہ نہ چلے کہ واقعہ کیا ہوا تھا, یہ بندہ کون مل کے گیا, اس کے بعد تمہارا یہ کلیم کرنا کہ تمہارے بزرگ جو ہے وہ دلوں کا حال بھی جان لیتے ہیں, پوری کائنات کو دیکھتے ہیں, اور تیسری طرف تم یہ بھی کلیم کرتے ہو کہ صحابہ کرام تمہارے ان بزرگوں سے افضل ہیں, بلکہ ان کے گھوڑوں کے قدموں کی خاک ان بزرگوں سے افضل ہے. پھر اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ اگر صحابہ کرام نہیں دیکھ سکے نا تو تمہارے بابے تھے شاید کوئی نہیں. قرآن و حدیث کا اگر خلاصہ ہے نا تو وہ صرف ایک ہی ہے, میرا نبی سا ہے کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاید کوئی نہیں. کہتے نا جی حدیثیں ہمارے بزرگ بھی پڑھتے تھے, جی حدیث پڑھتے سن بس وہ پڑھتے ہی رہ گئے, اسی سمجھا بھی رہے ہیں. اب نبی علیہ السلام سے جب صحابہ کرام نے پوچھا تو آپ نے فرمایا حضرت جبرائیل آئے تھے. جب میں پہلے قدم کو رکھنے لگا سیڑھی کے اوپر تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور آپ نے میری دعا کے اوپر آمین کہنا ہے, یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے. تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے. میں نے کہا آمین. دوسری سیڑھی پر انہوں نے کہا برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تیسرا برباد ہو جائے وہ شخص جو ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے, دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو, اور ان کی خدمت کروا کے اپنے لیے جنت نہ کما سکے. تو نبی علیہ السلام نے اس دعا پر مہر لگائی آمین. آپ یہ دیکھیں نبی علیہ السلام کی تو طبیعت میں ایک شفقت تھی, اس طرح کے الفاظ کے اوپر آپ کا آمین کہنا اسی صورت میں تھا جب اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا, ورنہ نبی علیہ السلام کی طبیعت کی نرمی بہت زیادہ تھی. حضرت جبرائیل نے کہا یہ اللہ نے کہا ہے کہ آپ نے آمین کہنا ہے تاکہ یہ چیز پکی ہو جائے. اور یہ بڑی حکمت والی بات ہے, انہوں نے نبی علیہ السلام کو رحمت للعالمین بنا کے جو پریزنٹ کیا اس کا غلط رزلٹ یہ نکالا کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ایک ظالم اور جلاد کے طور پر پیش کیا اور کہا کہ نبی جو ہے یہ سراپا رحمت ہے. بھائی نبی کی جو رحمت ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے, یہ اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا نا, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. ٹھیک ہے, اس لیے ضروری تھا کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے یہ بددعا کہلوائی جاتی یا دعائے ضرر کہلوائی جاتی کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو نبی علیہ السلام کا ذکر سنے اور درود شریف نہ پڑھے. اور یہ کیا کرتے ہیں, ذکر سنتے ہیں انگوٹھے چومنے شروع کر دیتے ہیں جعلی جھوٹی روایت کے اوپر, اور ایسی بدبختی کے انگوٹھے چومتے ہیں درود شریف پڑھنا بھول جاتے ہیں. یہ دونوں کام پیرلل میں ہو ہی نہیں سکتے.
بڑا یاد رکھے کوئی تو کر سکتا ہے. اور دوسری طرف دیوبندی نہیں چومتے، حالانکہ دیوبندی اور بریلویوں کی مشترکہ جو فقہ کی کتاب ہے فتاوی شامی، در مختار پہ جو حاشیہ ہے رد المختار کے نام سے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے. ویسے فضائل اعمال میں ساری انہوں نے جھوٹی اور ضعیف روایتیں جمع کی ہوئی ہیں اکثریت، اور وہاں کہتے ہیں فضائل میں لے سکتے ہیں. اور جب بریلویوں کی فضائل والی آتی ہے جو ان کی اپنی کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہے، ادھر کہتے ہیں یہ بدعت ہے. دو نمبری دیکھیے آپ نے. ہمارے نزدیک تو یہ روایتیں کمزور ہیں، انتہائی کمزور، بلکہ جھوٹی ہیں، موضوعات شریف ہیں، یہ گھڑی ہوئی. سلسلے احادیث ضعیفہ کے اندر شیخ البانی نے اس روایت کو نقل کیا، انگوٹھے چومنے والی جو روایت ہے. اور پھر صرف انہوں نے اس کو فضائل میں نہیں لیا، اسے عقیدہ بنایا کہ جی شفاعت ہوگی اس کی. شفاعت تو بھائی اس کی ہونی ہے جو ہم نے بتایا، جو دعائے وسیلہ مانگے گا، دروشی پڑھے گا، اذان کا جواب دے گا، اس کی شفاعت ہونی ہے. یہ آپ نے خود سے چیزیں بنا لی. 13ویں حدیث جامع ترمذی اور مسند احمد میں ہے. اس میں بھی وعید ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ کسی مجلس میں اکٹھے ہوں اور اللہ کا ذکر اور درود شریف پڑھے بغیر وہاں سے اٹھ جائیں تو قیامت کے دن ان کے لیے یہ مجلس حسرت بن جائے گی کہ کاش انہوں نے وہ مجلس بغیر ذکر و درود کے نہ گزاری ہوتی. اب یہ ظاہر ہے کہ یہ اس مجلس کا ذکر ہو رہا ہے جو عام ہم مجلس کرتے ہیں، ورنہ تو جو مجلس پیورلی دینی مجلس ہوگی وہاں تو ضرور ذکر و درود ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عام بھی کسی مجلس میں شریک ہوں تو بغیر ذکر و درود کے منتشر نہ ہو. بھلے آپ کسی ہوٹل پہ دودھ پتی کا کپ پینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہاں بھی اللہ کی حمد اور درود شریف کر کے ہی اٹھے. کسی مجلس کو بغیر ذکر و درود کے کنکلوڈ نہ کریں. 14ویں حدیث سنن ابی داؤد میں ہے، سنن نسائی ابن ماجہ میں بھی ہے، اور مشکات کے اندر بھی یہ موجود ہے. یہ آلموسٹ ساری حدیثیں مشکات میں بھی ہیں اور اس کتاب میں بھی ہیں، فضل الصلاۃ علی النبی میں. اس حدیث کو ہمارے استاد شیخ زبیر صاحب ضعیف کہتے تھے، یا ان سے پہلے صرف امام بخاری نے اس کے اوپر کلام کیا. اس میں جو عقیدہ ہے اس کو امام بخاری بھی صحیح سمجھتے ہیں اور شیخ زبیر صاحب بھی، لیکن اس روایت کے اوپر انہیں وہم لاحق ہوا امام بخاری کی وجہ سے، کیونکہ اس میں ایک راوی ہے، اس کا نام ہے عبد الرحمن بن یزید بن جابر. امام بخاری کو یہ مغالطہ لگا کہ یہ بن جابر نہیں ہے، بن تمیم ہے. اگر بن تمیم ہے تو وہ ضعیف راوی ہے، بن جابر ہے تو وہ ثقہ اور صدوق راوی ہے. سوائے امام بخاری کے باقی تمام محدثین اسے بن جابر ہی مانتے ہیں. یہ امام بخاری کا تفرد ہے، اس وجہ سے ہم ان کے اس موقف کو صحیح نہیں سمجھتے. ایک بندے کو غلطی لگ سکتی ہے، جمہور محدثین اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں. خود شیخ زبیر صاحب نے مشکات کے فٹ نوٹ پہ لکھا کہ جمہور محدثین نے، ایک بڑی جماعت نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے. ہمارا بھی موقف یہی ہے. شیخ البانی بھی اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں، امام نووی بھی، امام حاکم بھی، امام ذہبی بھی، سارے. بڑی مشہور حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن وہ فوت ہوئے، اسی دن پہلا سور پھونکا جائے گا، اسی دن دوسرا سور پھونکا جائے گا، یعنی قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی. تم جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش ہوگا. ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے عرض کی کہ اللہ کے رسول، جب آپ فوت ہو جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی، یہ الفاظ ہیں. اس وقت اس سے کسی نے گستاخی شمار نہیں کیا، ظاہر ہے وہ دین سیکھ رہے تھے اور نبی علیہ السلام نے بھی انہیں سکھایا. تو اس حالت میں بھی آپ پر درود پہنچے گا. تو آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے نبیوں کے حق میں کہ مٹی ان کے جسموں کو کھائے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حرام کر دیا، یعنی تمہارا درود مجھے میری وفات کے بعد بھی پہنچے گا. اچھا، اس میں جو یہ عقیدہ بیان ہوا ہے نا کہ نبیوں کے جسم سلامت ہیں، اس کو امام بخاری بھی صحیح سمجھتے ہیں. بلکہ امام بخاری تو ایک سٹیپ آگے گئے ہیں. صحیح بخاری میں تو انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر کی شہادت کے آلموسٹ 65 سال کے بعد جب حجرہ عائشہ کی دیوار گر گئی ولید بن عبد الملک کے دور میں، تو ایک پاؤں ظاہر ہوا. لوگ پریشان ہو گئے، کہیں نبی علیہ السلام کا پاؤں ظاہر نہ ہوا ہو. تو عروہ ابن زبیر کو بلایا گیا، انہیں قبروں کی لوکیشن کا پتہ تھا. انہوں نے کہا یہ حضرت عمر کا پاؤں ہے، اس جگہ حضرت عمر کی قبر تھی. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر نے اپنا پاؤں اندر کر لیا، وہ آخرت کی زندگی ہے. بھائی دنیا کی زندگی ہوتی، اتنے بندے ایک پاؤں کے آگے کھڑے ہوئے ہیں تو بندہ ویسے ہی پاؤں سمیٹ لیتا ہے، وہ پھر پاؤں اندر کر کے. یعنی امام بخاری تو یہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر اور عمر کے جسم بھی سلامت ہے، الحمدللہ. ہاں، پھر وہ حدیث جو المصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں ہے، وہ ہمارے استاد نے اس کے فٹ نوٹ پہ لکھ دی، کہیں میرے پہ کوئی گستاخی کا فتویٰ نہ لگائے. انہوں نے کہا میں اس روایت کو اگرچہ کمزور مانتا ہوں، وہ روایت اس میں بھی ہے ابو داؤد والی،
لیکن یہ عقیدہ درست ہے. انہوں نے کہا کہ اس کے ثبوت میں یہ روایت ہے کہ جب تستر نامی ایک جگہ فتح ہوئی پرشین امپائر کی, تو وہاں سے حضرت دانیال علیہ السلام کا تابوت نکلا تھا. جب حضرت عمر کو خط لکھا گیا, انہوں نے کہا یہ اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی کا تابوت ہے, بے شک اللہ کے نبیوں کے جسموں کو نہ آگ کھاتی ہے, نہ مٹی کھاتی ہے, نہ کوئی درندہ کھاتا ہے. یہ حضرت عمر نے خط لکھا تھا. وہ یہاں پہ انہوں نے نقل کیا کہ ہم اس عقیدے کو درست مانتے ہیں. بہرحال یہ الحمدللہ جمعے کے دن دروشی پڑھنے کی فضیلت کے اعتبار سے بہترین یہ حدیث ہے, ابو داؤد کی, سنن نسائی کی, ابن ماجہ کی, اور باقی جو تبلیغی جماعت والے آپ کو بتاتے ہیں وہ طبرانی سے ایک روایت شیخ البانی نے بھی سلسلے احادیث ضعیفہ میں جمع کی ہے, اور انہوں نے کہا یہ روایت درست نہیں ہے کہ جمعے کے دن جو 80 دفعہ دروشی پڑھے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے. وہ بالکل جعلی روایت ہے. اصلی روایت یہی ہے جو میں نے آپ سے بیان کر دی. 15 نمبر حدیث سنن نبی داؤد سے, نبی علیہ السلام نے فرمایا میری قبر پر میلہ نہ لگا لینا, تم دنیا کے کسی بھی حصے میں مجھ پر درود بھیجو گے اللہ تمہارا درود مجھ تک پہنچا دے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. 16ویں حدیث سنن نسائی میں نبی علیہ السلام نے فرمایا بے شک فرشتے زمین میں سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں. جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں بخاری مسلم میں ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ ہمارا سلام نبی علیہ السلام تک فرشتے پہنچا رہے ہیں. لیکن ہم نے نہیں فرشتوں کو کہنا کہ فرشتوں یہ پیغام دے دو, ہاں ہم نے کہنا ہے اللہم صلی علی محمد. ہاں فرشتوں نے ہماری ڈیوٹیاں پوری نہیں کرنی ہے, اللہ نے جو ڈیوٹی لگائی ہے نا وہ پوری کرنی ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. 17ویں حدیث سلسلے احادیث صحیحہ میں شیخ البانی لے کے آئے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کرے گا جسے اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ مشرق و مغرب شمال و جنوب کی ساری آوازوں کو بیک وقت سن لیتا ہے. دنیا کے کسی بھی حصے میں کوئی مجھ پر درود پڑے تو وہ فرشتہ مجھے میری قبر میں مطلع کرے گا کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا. اس روایت کی صحت کے اوپر کلام ہے, لیکن شیخ البانی اور کچھ محدثین اسے صحیح کہتے ہیں, اس لیے میں نے اسے کوٹ کیا کہ یہ بھی اہتمام اللہ نے کیا ہوا ہے. 18ویں حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں جو میں نے کئی دفعہ آج کے لیکچر میں بیان کی کہ جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, تو زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا انشاءاللہ تعالی. 19ویں حدیث سنن نبی داؤد میں ہے اور امام ابو داؤد نے اسے قبر رسول والے چیپٹر میں نقل کیا یہ بتانے کے لیے کہ یہ قبر رسول سے متعلق ہے, اور اس میں الفاظ ہے جب بھی کوئی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو لوٹا دیتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں. اچھا یہ روح کا لوٹانا وہ نہیں ہے جو انسان مرنے کے بعد روح نکلتی ہے اور پھر دوبارہ داخل کی جائے, یہ برزخی لوٹنا ہے, متوجہ ہونا ہے, اس کی کیفیت ہمیں نہیں بتائے گی. یہ وہ حدیث ہے جسے تمام محدثین صحیح سمجھتے ہیں سوائے ہمارے استاد کے, لیکن انہوں نے بھی اپنی وفات سے 2 سال پہلے رجوع کیا, اور مجھے انہوں نے 2011 سردیوں کی بات ہے مجھے خود فون کیا, مجھے کہتے ہیں علی بھائی وہ آپ والی حدیث ٹھیک ہو گئی ہے. میں نے کہا شیخ صاحب وہ حدیث پہلے ٹھیک تھی. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا مجھے سما کی تصریح اس کی سنن کبریٰ البیہقی میں ملی ہے, وہ حدیث بالکل ٹھیک ہے. پھر انہوں نے مشکات میں اس حدیث پہ صحت کا حکم لگایا, اور فضائل درود السلام میں نے بعد میں اس کی تصحیح کروا دی ہے کہ قبر رسول پہ جو سلام عرض کرے گا نبی علیہ السلام اس کے سلام کا جواب خود دیں گے. اچھا باقیوں کا سلام پہنچایا جاتا ہے, قبر رسول والا جو سلام ہے وہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے پروٹوکول کے طور پر کہا قبر رسول پہ جو سلام عرض کرے گا اس کو نبی علیہ السلام خود جواب دیں گے. لیکن ہمارا نبی علیہ السلام تک پہنچنا بھی برزخی ہے, نبی علیہ السلام کا جواب دینا بھی برزخی ہے, ورنہ تو ہمیں آواز آ جائے نا. جو کہتے ہیں نبی علیہ السلام خود سنتے ہیں, پھر تو جب نبی علیہ السلام جواب دیں وہ باہر بھی نکلنا چاہیے نا. جس طرح وہ باپا جانی نے وہ جھوٹا واقعہ لکھا ہے اور وہ سنایا ہے ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب نے دیوبندیوں کے, اور شیخ زکریا کاندلوی تبلیغی جماعت والے نے بھی لکھا ہے کہ 500 سال بعد قبر رسول سے ہاتھ مبارک باہر نکلا ہے شیخ احمد رفاعی کے لیے. جھوٹ اور جعلی واقعہ, یہ برزخی معاملات ہیں. ہم عام قبروں پہ بھی صحیح مسلم میں دعا ہے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین, سلام ہم بھیجتے ہیں, اللہ ہمارا سلام پہنچاتا ہے اور وہ جواب بھی دیتے ہیں. لیکن ہمارا وہاں پہنچنا بھی ایک برزخی عمل ہے, ان کا ہمیں جواب دینا بھی ایک برزخی عمل ہے جو اس دنیا سے تعلق نہیں رکھتا. یہ الگ سے ایک یہ واقعی وہ ہے کہ جو وکھرا جہاں ہے یہ, ہاں یہ
اور جو مصباحی صاحب نے کہا تھا نا بابے کا اپنا ایک وکھرا جہاں ہوتا ہے، ہاں واقعی جو برزخ ہے یہ ایک وکھرا جہاں ہے، اس کا اس فزیکل ورلڈ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا یہاں پر میں ایک اور روایت کا ذکر کروں، مشکات میں بھی وہ آئی ہے، شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب سے، اور حیات الانبیاء فی قبورہم جس کے اوپر میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا تھا، مسئلہ نمبر 5 حیات النبی کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں ایک روایت ہے کہ جو میری قبر پر آ کر سلام پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں، جو دور سے پڑھتا ہے اللہ اس کا سلام میرے تک فرشتوں کے ذریعے پہنچاتا ہے۔ یہ روایت جعلی روایت ہے۔ اس حدیث میں ایک راوی ہے محمد بن مروان، وہ ایک کذاب راوی ہے، امام بیہقی نے خود لکھا ہے اس میں کہ یہ جھوٹا راوی ہے، یہ پھر بھی پوری ڈٹائی کے ساتھ دیوبندی پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہاں پڑھیں تو حضور خود سن رہے ہوتے ہیں، روایت ہی جھوٹی ہے۔ دوسری روایت میں آمش مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور مزے کی بات یہ روایت اتنی جعلی روایت ہے کہ بریلویوں نے خود لکھا کہ روایت جعلی ہے، کیونکہ انہوں نے دیوبندیوں کو نیچا کرنا تھا۔ دیوبندی کہتے ہیں وہاں حضور سن لیتے ہیں، یہاں سے نہیں سنتے، انہوں نے کہا نہیں ادھر بھی سنتے ہیں ادھر بھی سنتے ہیں، روایت ہی جعلی ہے۔ اور وہاں انہوں نے کہا کہ جعلی اس لیے کہ اس میں آمش مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہا ہے۔ بریلویوں نہ کہ آمش دی تدلیس تو لینا دینا۔ لیکن جب انہوں نے دیوبندیوں کو جواب دیا تو بریلویوں کے ایک بڑے عالم ہیں عباس رضوی صاحب، انہوں نے حیات الانبیاء فی قبورہم کی شرح لکھی، حالانکہ وہ کتاب چھوٹی سی ہے، 18 حدیثیں ہیں صرف اس میں، لیکن شرح اتنی موٹی لکھی انہوں نے، واللہ آپ زندہ ہیں۔ اس میں انہوں نے باقاعدہ لکھا کہ یہ روایت ضعیف ہے کہ قبر رسول پہ نبی اسلام خود سنتے ہیں، دیوبندیوں کو جواب دیا۔ بلکہ انہوں نے اہل حدیثوں کو کہا کہ تم ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہو، ہم تو پھر بھی مانتے ہیں کہ نبی اسلام فوت ہو گئے ہیں اور آخرت کی زندگی میں ان کا جو قاسم نانوتوی ہے وہ میاں والا، ہاں جو مفعول تھے، اس میں فائل تو تھے رشید احمد گنگوئی صاحب، جو مفعول تھے وہ کہتے ہیں اس نے آب کوثر جو کتاب لکھی ہے اس میں تو اس نے کہا ہے کہ نبی الاسلام کی روح تو صرف گلے میں اٹکی ہوئی تھی، ہاں یعنی صحابہ کرام نے نعوذ باللہ زندہ ہی دفن کیا حضور کو، یہی مطلب نکلا نا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیوبندی تو اس قسم کا حیات النبی مانتے ہیں، ہم تو نہیں اس حیات النبی کو مانتے، ہم اس حیات النبی کو مانتے ہیں کہ نبی الاسلام آخرت کی زندگی میں۔ یہ بریلویوں نے دیوبندیوں کے بارے میں لکھا، اور وہ عباس رضوی صاحب یہ کیو ٹی وی پہ بھی شروع میں نا بہت زیادہ آتے تھے، پھر یہ دبئی چلے گئے، اب کیو ٹی وی پہ تو نہیں آتے ہیں، لیکن شروع میں 2003-4 میں کافی سارے ان کے پروگرام آیا کرتے تھے، آلموسٹ روزانہ ہی بیٹھے ہوتے تھے۔ تو انہوں نے باقاعدہ اپنی کتاب میں لکھا 20ویں حدیث المصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن کبریٰ البیہقی کے اندر، اور فضل الصلاۃ علی النبی میں، اور الموطا امام مالک میں، جو میں نے پہلے بھی بیان کر دی کہ عبداللہ ابن عمر جب بھی سفر پہ جاتے یا واپس آتے پہلے مسجد نبی میں 2 نفل پڑھتے اور پھر قبر رسول پر آ کر عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر حضرت ابو بکر کی قبر پہ السلام علیکہ یا ابا بکر، اور پھر حضرت عمر کی قبر پہ السلام علیکہ یا عمر، اور ایک روایت میں ہے السلام علیکہ یا ابتا، اے میرے باپ آپ پر سلام۔ 21ویں حدیث سنن دارمی میں ہے، یہ حدیث مشکات میں بھی ہے اور فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر بھی موجود ہے۔ شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، کچھ محدثین اس کو ضعیف کہتے ہیں، چونکہ اختلاف ہے صحت کے اعتبار سے، اس لیے میں نے اسے یہاں پہ ذکر کیا۔ کعب احبار جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ روزانہ 70,000 فرشتے قبر رسول پر حاضری دیتے ہیں جب فجر کا وقت داخل ہوتا ہے، اور صلاۃ و سلام عرض کرتے ہیں، پھر وہ شام تک قبر رسول پر رہتے ہیں، اور جیسے ہی مغرب کا وقت داخل ہوتا ہے مزید 70,000 فرشتے آتے ہیں جو طلوع فجر تک صلاۃ و سلام عرض کرتے رہتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک دفعہ آیا اس کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ ہاں آپ ذرا کیلکولیٹ کریں 1400 سال میں وہ جو آیت ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اس کے تحت فرشتے صرف درود نہیں پڑھتے بلکہ روزہ شریف پہ حاضری بھی دیتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کائنات میں اللہ کی مخلوقات میں اللہ تعالی کی رحمت کا اگر کوئی مرکز ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہر فرشتے کی خواہش ہے کہ وہ روزہ شریف پہ حاضری دے۔ وہ بخاری میں حدیث ہے نا، حضرت جبرائیل نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ میں سب سے افضل صحابہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ جو غزوہ بدر میں میرے ساتھ تھے۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ ہم فرشتوں میں بھی سب سے افضل فرشتے وہ ہیں جو غزوہ بدر میں آپ کے ساتھ تھے۔ ہاں یعنی فرشتوں کی افضلیت بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہے۔
تو مجھے تو یہ روایت بالکل صحیح لگتی ہے کہ قرآن میں بھی ذکر کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، تو یقیناً فرشتوں کی یہ خواہش ہے کہ ہم قبر رسول پر حاضر ہو کر خود صلاۃ والسلام عرض کریں، اس لیے میں نے اس روایت کا ذکر یہاں پر کیا۔ اور اس روایت میں میری شیخ زبیر صاحب سے کافی لمبی ڈسکشن ہوئی، میں نے کہا یہ روایت ضعیف نہیں ہے، تو انہوں نے تو خیر اس کے اوپر جرح کی ہوئی تھی، تو میں نے کہا کہ یہ آپ کی جرح سخت ہے، یہ ایسے بنتی نہیں، تو پھر انہوں نے صرف یہ لکھ دیا کہ اس روایت میں نظر ہے، بس یہ لکھ دیا، سافٹ سے انہوں نے کامنٹس کیے، اور وہ میں نے کروائے تھے۔ میں نے کہا شیخ صاحب اگر آپ نے اس کو صحیح نہیں کہنا، جبکہ شیخ البانی سے صحیح سمجھتے ہیں اور ان کے علاوہ بھی اور محدثین، تو آپ ایٹ لیسٹ اس کے اوپر اتنا سخت حکم نہ لگائیں، اس کو تھوڑا سافٹ چھوڑ دیں۔ بہرحال ہمارے نزدیک یہ روایت اپنی اصل میں قرآن میں فٹ ان بیٹھتی ہے الحمدللہ۔ 22ویں حدیث جامعہ ترمذی میں ہے، ایک شخص عبداللہ ابن عمر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اسے چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کی حمد اور سلام ہو نبی علیہ السلام کے اوپر۔ کوئی گناہ کا کام نہیں کیا اس نے، لیکن عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس موقع پہ نہیں کہتا، عام حالت میں بھی یہ پڑھتا ہوں۔ اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے صرف ہمیں الحمدللہ سکھایا ہے، یا الحمدللہ علی کل حال، اور کنٹینیوس پڑھیں گے الحمدللہ علی کل حال۔ اچھا وہ شکر ہے کوئی بریلوی نہیں تھا، عبداللہ ابن عمر کو کہنا تسی درود نہیں بن کرو، انہوں نے کہا کہ اس موقع پہ درود نہیں پڑھنا چھینک کے جواب میں۔ ہم جب انہیں کہتے ہیں نا اذان سے پہلے درود نہیں پڑھنا، اذان کے بعد پڑھو، وہ مسلم شریف میں ہے، الوسیلہ والی دعا بھی مانگو، شفاعت رسول کے حقدار ہو جاؤ گے، یہ کہتے ہیں تم درود کے منکر ہو۔ عبداللہ ابن عمر کو اس نے نہیں کہا، کیونکہ عبداللہ ابن عمر نے پہلے ہی کہہ دیا کہ میں قائل ہوں، درود شریف کا منکر نہیں ہوں، لیکن اس موقع پہ نہیں درود شریف پڑھنا۔ یہ جو کہتے ہیں نا ہر موقع پہ ہم پڑھیں گے، خود سے داخل کریں گے، یہ بات غلط ہے۔ جن مواقع پہ نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا ہے اس مواقع پہ پڑھیں گے، اور جہاں صرف دعائیں ہیں وہاں پہ صرف وہ والی دعائیں ہوں گی۔ ایون نبی علیہ السلام کی اپنی دعا بھی اگر کوئی بدل دینا، نبی علیہ السلام نے اس کی بھی اجازت نہیں دی۔ بخاری مسلم میں ہے کہ وضو کے بعد نبی علیہ السلام نے ایک دعا تعلیم کی، اس میں تھا بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوئی۔ اس صحابی نے پڑھ دیا بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، نبی کو رسول بنا دیا، اس سے بہتر الفاظ تھے، کیونکہ نبی تو 1,24,000 ہے، رسول صرف 315 ہے، مسند احمد میں آیا۔ سپرلیٹو ڈگری یوز کی، نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم نبی کا لفظ استعمال کرو، رسول کا نہ کرو، جو میں نے تعلیم فرمایا وہ پڑھو۔ یہ کہتے ہیں جی کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں جہاں نبی علیہ السلام اجازت دے دیں، جیسے بخاری مسلم میں آتا ہے ایک شخص نے نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز میں ربنا لک الحمد کے بعد پڑھا حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، آپ نے سلام پھیر کے پوچھا یہ کس نے پڑھا؟ اس صحابی نے ڈرتے ہوئے کہا آپ نے فرمایا میں نے 30 سے زیادہ فرشتے دیکھے کہ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں اس کا ثواب لکھنے کے لیے۔ اب اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے اسے انڈورس کر دیا، جہاں آپ انڈورس کر دیں وہ شریعت بن جائے گی، جہاں آپ منع کر دیں وہ بدعت بن جائے گی۔ آج کی ڈیٹ میں کوئی بھی چیز انڈورس ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ نبی علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں۔ اب جو بھی دین میں کوئی چیز داخل کرے گا وہ بدعت ہوگی۔ ہاں اسلام کو سپورٹیو کوئی طریقہ جاری کرے گا، وہ مسلم میں حدیث ہے جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، بدعت نہیں، سنت حسنت، اسے ثواب ملے گا، سارے لوگوں کا ثواب اسے ملے گا، اور ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی، اور جو برے طریقے کو جاری کرے گا ان تمام کا وبال اس پہ ہوگا اور ان کے اپنے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ وہاں ہے سنت حسنت، سنت سیئۃ، اچھی سنت اور بری، اور وہ پوری حدیث یوں ہے کہ نبی علیہ السلام نے غریب لوگوں کو دیکھا جو نیو مسلم تھے، ان کے کپڑے بھی پورے نہیں تھے، پاؤں میں جوتیاں نہیں تھی، آپ کا چہرہ اقدس متغیر ہو گیا، آپ نے اپیل کی کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، خواہ ایک کھجوری صدقہ کرو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے۔ تو ایک ایک کر کے لوگ اٹھے، اپنے گھروں میں گئے، ایک انصاری گیا، وہ اس نے اتنا بڑا بورا بھرا، جتنا وہ اپنے گھر کا سامان اس میں ڈال سکتا تھا اس نے ڈالا، مسجد نبوی کے سین میں اس نے رکھا۔ اس کو دیکھ کے لوگ اتنے امپریس ہوئے کہ یار یہ غریب آدمی وہ سارا کچھ ہی اپنا لے آیا ہے۔ تو لوگ اپنے گھروں میں گئے، نبی علیہ السلام نے خوش ہو کر اس بندے کے بارے میں کہا کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، جتنے لوگ اس کو دیکھ کے امپریس ہوں گے نا ان کا ثواب بھی اسے ملے گا۔ انہوں نے پکڑ کے اچھی بدعت بنا دی، اور بدعت تو ساری گمراہی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، بخاری مسلم میں حدیث ہے من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی چیز داخل کر دی وہ مردود ہے۔ دین کو سپورٹیو چیزیں ثواب کا کام ہے، بخاری مسلم دین کو سپورٹیو ہے،
वीडियो कैमरा, इसको प्रिंट करना, सॉफ्टवेयर बनाना, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर तस्बीह के तौर पर, ये दीन में अच्छे तरीके हैं। हवाई जहाज में जाना, एयर कंडीशन, लाइटिंग, कालीन, ये कोई दीन नहीं है, दीन को सपोर्टिव चीजें। हमने कभी दिल में भी गुमान किया है कि नीचे इस पंखे के सामने इस एसी शरीफ के और मुंह तरफ काबा शरीफ के, वो बापा जानी धोखे देता रहता है। वो कहता है ये मस्जिद में लैंथर डालना, वो लैंटर को ना वो तय करके बोल रहे होते हैं उर्दू में, मस्जिद का मीनार। अल्लाह के बंदो, ये कोई कहता है कि नीचे इस मीनार के, नीचे इस लैंटर के, ये सपोर्टिव चीजें हैं। इनका हुक्म है कि आपने इस्लाम को सपोर्ट करना है, लेकिन दीन वही है। आज भी काबे के 7 फेरे होंगे, चाहे व्हील चेयर पे हो, ट्रेन पे हो, ऊंट पे बैठ के हो, घोड़े पे बैठ के हो, पैदल हो, वो कोई चेंज नहीं कर सकता। खैर, बिदअत के ऊपर अलग से मेरी वीडियोस है, मैंने ज़िम्नन जिक्र किया कि अब्दुल्ला इब्न उमर ने दुरूद शरीफ के साथ अल्हम्द पढ़ने को मना किया, कहा छींक पे सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है, अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल पढ़ना है। 23 नंबर हदीस सुनन नबी दाऊद में है, जब भी कोई तुम में से मस्जिद में दाखिल हो तो अपने नबी पर सलाम पढ़े और फिर पढ़े अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ुनूबी वफ़्तह ली अबवाब रहमतिक, और बाहर निकलेंगे तो अबवाब फ़ज़लिक। बाकी अल्फाज वही हैं, यानी मस्जिद में दाखिल होते वक्त और निकलते वक्त आपने सलाम अर्ज करना है नबी अलैहिस्सलाम पर। और वो 24 नंबर हदीस सुनन इब्न माजा में है, उसमें अल्फाज है बिस्मिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ुनूबी वफ़्तह ली अबवाब रहमतिक। ये वो सलाम है जो रोजा शरीफ में जो बाबे जिब्रील है ना, जहां से आप सलाम अर्ज करके बाहर निकलते हैं, जो बकी गरकत की तरफ है, उसके साथ बाबुल बकी है, बाबुल बकी के ऊपर यही लिखा हुआ है। इसकी सेहत में भी कलाम है, कुछ मुहद्दिसीन इसे सही कहते हैं, कुछ ज़ईफ कहते हैं, इसलिए मैंने इसे जिक्र कर दिया। लेकिन जो अबू दाऊद की हदीस थी ना कि मस्जिद में दाखिल होते वक्त और निकलते वक्त सलाम अर्ज करो, वो हदीस सबके नजदीक सही है, उसको इसके साथ मिलाएं तो ये रवायत भी बिल्कुल दुरुस्त बनती है। 25 नंबर हदीस सुनन नसाई और सही इब्न खुज़ैमा में है, दुआए वित्र के बाद भी दुरूद शरीफ पढ़ना सुन्नत है। सहाबा किराम दुआए वित्र के एंड पर भी दुरूद शरीफ पढ़ा करते थे, और उसमें नबी इस्लाम के नाम के साथ अन-नबी अल-उम्मी, ये भी अल्फाज मौजूद है। ये आप इन अल्फाज के साथ भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। 26 नंबर हदीस मुस्नद अहमद में है, मौला अली अलैहिस्सलाम खुतबे के लिए मिंबर पर आए और उन्होंने पहले अल्लाह की हम्द बयान की और उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ा, और फिर फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत में आपके बाद सबसे अफजल अबू बकर और उमर है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो हजरत अबू बकर और उमर के बारे में कोई इस किस्म के ख्यालात रखते होंगे, तो हजरत अली ने अपने दौरे खिलाफत में मिंबर पे खुतबा दे के हजरत अबू बकर और उमर की शान बयान की। उसमें रावी के अल्फाज हैं कि मेरे वालिद हजरत अली के बॉडीगार्ड थे और उन्होंने मुझे ये बात बताई कि नबी इस्लाम पर दुरूद शरीफ पढ़ा अल्लाह की हम्द बयान करने के बाद मौला अली ने, यानी मौला अली जब खुतबा देते थे तो अल्लाह की हम्द और दुरूद शरीफ के साथ देते थे। इससे यह पता चला कि अल्लाह की हम्द और दुरूद शरीफ खुतबे से पहले पढ़ना यह भी सुन्नत है। 27 नंबर हदीस फदलुस सलाती अला नबी में है और किताबों में भी है, वो है जनाजे की दूसरी तकबीर के बाद दुरूद शरीफ पढ़ना। वो हम सारे पढ़ते हैं, एक हनफियों ने खुद बनाया हुआ है दुरूद, वो नहीं, नमाज वाला दुरूद ही पढ़ना है आपने, या कम अज कम इतना पढ़ ले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। पहली तकबीर के बाद आपने सूरतुल फातिहा और सूरत मिलानी है, दूसरी तकबीर के बाद दुरूद शरीफ, तीसरी के बाद दुआएं हैं, चौथी के बाद आपने सलाम फेर देना है दाईं तरफ एक, और अगर 5 तकबीरों के साथ पढ़ना है, मुस्लिम शरीफ में 5 तकबीरें भी आई हैं, फिर चौथी के बाद भी दुआएं मांगनी है और 5वीं के बाद सलाम फेरना है। 28 नंबर हदीस सही मुस्लिम में 2 हदीसें मौजूद हैं जिनमें नबी इस्लाम ने ईसा इब्न मरियम का जब जिक्र किया कि कुर्बे क़यामत में वो दुनिया में नाजिल होंगे, तो आपने ईसा इब्न मरियम के साथ कहा ईसा इब्न मरियम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो आपको बरेलवी कहते हैं ना, हमने अगर दुरूद बनाया तो मुहद्दिसीन ने भी तो हदीस की किताबों में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद से बना लिया है। तो अल्लाह के बंदो हदीसें पढ़ो, मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, ये दुरूद शरीफ नबी इस्लाम ने खुद तालीम फरमाया, लिहाजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद ये मुहद्दिसीन की इजाद करदा बिदअत नहीं है, ये सुन्नत है। और मुस्लिम शरीफ में 2 हदीसों में ईसा इब्न मरियम के साथ नबी इस्लाम ने इस दुरूद को इस्तेमाल किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नबी इस्लाम के केस में तो हम व आलिहि वसल्लम पूरा पढ़ेंगे। 28 हदीसें होगी, 2 हदीस